اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یسألونک عن اس کے بعد ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد. جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 سے لے کے 219 تک. یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے ہیں تم سے ماہ حرام کے متعلق، قتال فی، کہ اس میں جہاد کرنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے. قل کہہ دو اس میں جنگ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، وصد عن سبیل، اور لوگوں کو حق سے روکنا بھی گناہان کبیرہ میں سے، وکفر بھی، اور اس حکم کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے روکنا، مسجد الحرام کی بے حرمتی کرنا، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا سب سے بڑا گناہ ہے. والفتنت، اور فتنے کو ایجاد کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے. ہمیشہ وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹائیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں. جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے بس وہ مر جائے کفر کی حالت میں، بس انہی لوگوں کے اعمال نابود ہوئے دنیا میں اور آخرت میں، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا خداوند عالم کی راہ میں، وہی لوگ اپنے پروردگار کی رحمت کے، اپنے خداوند عالم کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور خداوند عالم بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. وہ سوال کرتے ہیں تم سے شراب اور قمار بازی کے متعلق، کہہ دو اس میں بڑا گناہ ہے، یعنی یہ گناہان کبیرہ میں سے ہیں. ومنافع للناس، اور لوگوں کے دنیاوی منافع بھی ہیں، ان میں ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع سے، ان کے فائدے سے. اور وہ سوال کرتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں، کہہ دو عفو درگزر. اسی طرح خداوند عالم بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم سوچو، تاکہ تم فکر سے کام لو. ان آیات کا پہلی والی آیات کے ساتھ تعلق تو ہمیں معلوم. ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں دو گروہوں کے متعلق بات ہوئی کہ دو گروہ تھے، ایک اختلاف کرنے والا دین آنے کے بعد، سرکشی کرنے والا دین آنے کے بعد، اور دوسرا سیدھی راہ پر چلنے والا، ہدایت تک پہنچنے والا. جو ہدایت تک پہنچا، ان تک دین آیا تو انہوں نے دین کے بارے میں سوالات کیے، دین کے بارے میں آگاہی پیدا کی، انہی کے بارے میں بحث چل رہی ہے. وہی کنٹینیو سلسلہ چل رہا ہے کہ وہی ہدایت یافتہ لوگ، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہی تم سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک، بس کہتے ہیں کہ شان نزول اس آیت کا، کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ ابن حجش کے بارے میں نازل ہوئی. یہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن جہش کو بلایا، اسے ایک خط دیا، اور مہاجرین سے 8 آدمی اس کے ساتھ گئے. اسے حکم دیا کہ 2 دن راستہ چلنے کے بعد خط کو کھولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اس نے 2 دن سفر کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا جب تم خط کھولو تو نخلا یعنی مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تک آگے جانا، وہاں قریش کے حالات پر نظر رکھنا، اور کچھ صورتحال
جو کچھ صورتحال ہو ہمیں اس سے اطلاع دینا. یہ جاسوسی کے لیے گئے, جاسوسی کے لیے گئے. جاسوسی دو قسموں کی, ایک جاسوسی غلط ہے, ایک وہ جاسوسی ہے جس سے اسلام کو بچایا جائے, اسلام کو مضبوط کیا جائے کہ مشرکین مسلمانوں کے بارے میں کیا محاذ آرائی کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے. ٹھیک, عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے واقعہ بیان کیا اور مزید کہا کہ پیغمبر نے راہ پر چلنے کے لیے تمہیں مجبور کرنے سے منع کیا ہے, اس لیے جو شہادت کے لیے تیار ہو میرے ساتھ آئے. وہ میرے ساتھ آئے, دوسرے لوگ واپس چلے جائیں. سب اس کے ساتھ چل پڑے, کوئی واپس نہیں گیا. جب وہ نخلا پہنچے تو قریش کے ایک قافلے کا سامنا ہوا. اس میں عمر ابن حضرمی بھی تھا. ماہ رجب جو ماہ حرام تھا, کہ چونکہ ماہ رجب کے آخری دن تھے اس لیے ان پر حملہ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, کیونکہ ماہ حرام تھا, ماہ حرام میں لڑنے سے منع کیا گیا تھا. بعض کہنے لگے کہ آج ہم ان سے دست بردار رہے, یعنی اگر ان سے ہم نہ لڑے تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے, مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں گے, حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے, اور مسجد الحرام میں اگر داخل ہوئے تو اس کی بے حرمتی کریں گے. یہ والمسجد الحرام قل قتال فیہ کبیر, ایک تو جنگ کرنا بے وجہ, ذہن میں رکھیے گا, بے وجہ جنگ کرنا. لیکن اگر جہاد کی ہم نے دو قسمیں بتائی تھی, جہاد ابتدائی, جہاد ابتدائی منع ہے, لیکن اس وقت جہاد ابتدائی ٹھیک ہے جب جیسے اسلام کی بے حرمتی مقصود ہو, یا بیت اللہ کی بے حرمتی کر رہے تھے, مسجد الحرام کی بے حرمتی کرنے والے تھے. ایک ہے جہاد دفاعی, کہ جنگ شروع کوئی اور کرے اور آپ اس کے سامنے آ جائیں. ٹھیک, یہ جہاد دفاعی میں بھی آ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ مسجد الحرام کے وقار کو بچانے کے لیے گئے تھے. ٹھیک, حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے, پھر ہم ان سے تعریض نہیں کر سکیں گے, پھر ہم پھر تو ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے, چاہے ماہ رجب ہی کیوں نہیں. بالآخر انہوں نے ان پر بڑی بہادری سے حملہ کر دیا, یعنی فیصلہ کیا کہ ہم نے ماہ رجب میں لڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد الحرام کی بے حرمتی ہو سکتی ہے. یسألونک عن الشہر قتال فیہ. ٹھیک, اور عمر ابن حضرمی کو قتل کر دیا, اور قافلہ 2 قیدیوں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. حضرت نے فرمایا, میں نے تمہیں یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ حرام مہینوں میں جنگ کرو. آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں میں کوئی تصرف نہ کیا. مجاہدین کو بڑا رنج ہوا, دیگر مسلمانوں نے بھی, یعنی تصرف نہیں کیا, انہیں استعمال نہیں کیا. دیگر مسلمانوں نے بھی ان کی سرزنش کی. مشرکوں نے بھی زبان تان کھولی, تانے دینے لگے اور کہنے لگے کہ محمد نے حرام مہینوں میں جنگ کی ہے, خون ریزی کی ہے, اور قید و بند کو حلال شمار کیا ہے. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے 217, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. جب یہ آیت نازل ہو چکی تو عبداللہ ابن جہش اس کے ساتھیوں نے یہ اظہار کیا کہ انہوں نے اس راستے میں جہاد کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. ایک تو مشکل یہ تھی کہ وہ مسجد الحرام پہ حملہ کرنے والے تھے. انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انہیں مجاہدین کا اجر ملے گا. اس پر دوسری آیت نازل ہوئی, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. انہیں نہیں ملے گا ثواب, انہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے مشکل حالات میں کیا کیا ہے, جہاد کیا ہے. ٹھیک, بس یہ آیت تبھی نازل ہوئی, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا. بس گزشتہ آیت انفاق اور خرچ کے بارے میں تھی, اور یہ آیت جان کی قربانی پیش کرنے کے بارے میں ہے. فداکاری کے میدان میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے سہارے پر ہیں. یہ بھی تعلق بنتا ہے. ایک تعلق جو ان کا بن رہا ہے 213 نمبر آیت سے, ایک تعلق یہ بن رہا ہے کہ اس آیت کا, آیت نمبر 217 کا تعلق بن رہا ہے پہلی والی آیت سے جو انفاق والی,
کیونکہ انفاق نہ ہو، راہ خدا میں خرچ نہ ہو تو جہاد کسی کام کا نہیں رہتا. بس یہ دونوں آپس میں تعلق رکھتے ہیں. تبھی قرآن کریم میں آئے تو قرآن کریم میں جاہدوا باموالہم وانفسہم ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے قرآن کریم. آپ نے غور کیا ہو اگر قرآن نے جاہدوا باموالہم یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ انفاق. اس سے مراد ہے انفاق. وجاہدوا بانفسہم اس سے مراد ہے جنگ لڑنا، دفاع کرنا، جہاد دفاعی. ٹھیک. بس گزشتہ آیات انفاق کرنے کے بارے میں تھی، مالی جہاد کے بارے میں تھی، اور یہ آیت جانی جہاد کے بارے میں. اس آیت میں حرمت والے مہینے میں جنگ اور قتال سے منع کیا گیا اور اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے خدا کی راہ سے دور کرنے کا سبب اور کفر قرار دیا. تبھی جو آیت نازل ہوئی 217 نمبر آیت نازل ہوئی، اس میں واضح نہیں ہو رہا تھا کہ جو جنگ لڑ کے آئے وہ صحیح کام کر کے آئے یا نہیں کام کر کے آئے. اس وجہ سے آیت نمبر 218 نازل ہوئی کہ اگر حرام مہینوں میں مشکل آ پڑے، جہاد دفاعی کرنا پڑے تو کرو، جنگ کی ابتدا کرنی پڑے تاکہ دفاع کیا جائے، روکا جائے دشمنوں کو تو کرو. اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. بس اس سے خدا کی راہ سے دور کر دینے کا سبب اور کفر قرار دیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ مسجد الحرام والوں کو مسجد الحرام سے باہر نکالنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ ایجاد کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے. اس وجہ سے مجبوری تھی کہ انہیں جہاد کرنا پڑا. اس لفظ صد کا معنی ہے روکنا، پھیرنا. سبیل اللہ سے مراد ہے بندگی خدا اور حج بیت اللہ. مفسرین کہتے ہیں یا تو سبیل اللہ سے مراد بندگی ہے کیونکہ مسجد الحرام کا ذکر ہو رہا ہے، یا مراد ہے حج بیت اللہ. ٹھیک. یعنی وہاں آ کے رکاوٹ آتی. کفر سے مراد ہے یہ کفر عملی ہے، نہ کہ کفر اعتقادی. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے بھی آئے گا کہ وہ ان لوگوں کا جو ذکر ہوا آئندہ آیات میں آئے گا کہ جو منکرین انفاق کا ذکر ہوا اس کے بعد قرآن نے کیا ذکر کیا اسی آیت میں. آپ دیکھیے گا ایک جگہ ذکر ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. جو عمل حج کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہ کون سا کفر ہے؟ کفر عملی، نہ کہ اعتقادی. اسی طرح انفاق کا ذکر ہوا اور انفاق کا ذکر کرنے کے بعد کہ انفاق کے منکرین کا ذکر ہوا اور آخر میں ذکر کیا ہوا؟ والکافرون هم الظالمون. یہ کون سا کفر ہے؟ کفر عملی. بس ذہن میں رکھیے گا، آیت کو دیکھیے گا کہ آیت میں کفر کا لفظ یوز ہو رہا ہے، آیا اعتقادی ہے یا عملی ہے؟ یہاں مراد ہے عملی. کفر عملی مراد ہے، نہ کہ کفر اعتقادی. ٹھیک. فتنہ قتل سے بڑا گناہ. اخراج اہل ہی منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. آیت کا یہ حصہ اہل مسجد الحرام کو وہاں سے باہر نکالنا یہ حصہ بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے وضاحت کر رہا ہے کہ مشرکوں نے ایسا کر کے عظیم معصیت کا ارتکاب کیا. انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مومنین کو کہ جو اہل مسجد الحرام تھے وہاں سے باہر کیا، ان کو باہر نکال کیا. ان کا یہ گناہ جنگ کرنے سے بھی بڑا ہے، جنگ کرنے سے بھی بڑا ہے. اسی طرح انہوں نے فتنہ انگیزی کے وعلیکم السلام مومنین کو کفر اختیار کرنے پر اکسایا تو یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. بس مشرکین کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اہل ایمان کو جنگ اور قتل کا تانا دیں. وہ تانا عبداللہ ابن جہش کو نہ دیں کیونکہ عبداللہ ابن جہش نے صحیح کام کیا. رسول خدا کو یہ تانا نہ دیں کہ ماہ حرام میں آپ نے جنگ کیوں لڑی. ٹھیک. کیونکہ یہ کون سا جہاد کیا انہوں نے؟ دفاعی جہاد. اور دفاعی جہاد کو کون تسلیم کرتا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے. جس کے پاس جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا اسے کہیں کہ اگر آپ
آپ پہ حملہ کیا جائے تو آپ جہاد کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ سب کہیں گے ہاں، جہاد دفاعی ہر ایک ملک کا حق ہے، کیونکہ خود انہوں نے جو کچھ کیا وہ قتل سے بڑا، بس مومنین نے جو کچھ کیا وہ خدا کی رحمت اور عنایت کی امید کے ساتھ کیا، نیت ٹھیک تھی، انہوں نے نہ کفر عملی انجام دیا نہ کفر اعتقادی انجام دیا، اور خدا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان۔ ایک چیز غلط تھی، وہ کیا تھی؟ ماہ حرام میں جنگ کرنا، بس خدا ان کی نسبت کیا ہے؟ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوا عَنْ دِينِكُمْ، حتیٰ تاکہ کے معنی میں تاکہ مشرکین تم سب سے لڑتے رہیں گے تاکہ وہ تم سب کو تمہارے دین سے پلٹا دیں۔ آیت میں مرتد ہونے سے مراد دین سے منہ موڑنے والا انسان ہے جس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حبطہ سے مراد ہے عمل کا بے اثر اور بے نتیجہ ہو جانا۔ سورہ ہود آیت نمبر 16، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بے اثر ہو جائے گا جو انہوں نے انجام دیا اور بے فائدہ ہو جائے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ اعمال حبط کب ہوں گے؟ عمل کے وقت جب موت کے وقت اسی حالت پر باقی رہے، عمل بھی اور موت بھی، عمل بھی برا ہو اور اسی پہ ثابت قدمی ہو، مرے بھی اسی پہ انسان، بس عمل اور موت دونوں ایک ہی صورتحال پہ ہو، ٹھیک۔ الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا خدا کی راہ میں، ان لوگوں کو خدا کی خاص رحمت جو دنیا میں ہے، خاص رحمت دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ خدا کی دنیا میں بھی امید رکھنی چاہیے رحمت خدا سے، اور آخرت میں بھی۔ ایمان والوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط نہیں ہونے، بلکہ وہ لوگ خداوند عالم کو دنیا اور آخرت میں کیا پائیں گے؟ غفور و رحیم پائیں گے۔ اب اس کے بعد مہم ترین آیت یسألونک عن الخمر 219 نمبر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب کے متعلق، والمیسر اور قمار بازی کے متعلق، کہہ دو کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ شان نزول اس کا، اصحاب کا ایک گروہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ شراب اور قمار کے بارے میں حکم بیان فرمائیے، کیونکہ یہ عقل کو زائل اور مال کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت 219۔ لغت میں خمر کا معنی کیا ہے؟ ہر مایا چیز جس سے نشے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ اصل اس کا معنی ہے پوشیدہ کرنا، خمر کا معنی ہے پوشیدہ کرنا، اور شریعت میں شراب کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل اور فکر پہ پردہ ڈال دیتی، عقل کو خیر اور شر میں تمیز کرنے نہیں دیتی۔ اسی مناسبت سے کپڑے کو خمار کہا جاتا ہے جس سے عورتیں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، ٹھیک۔ ابتدا میں خمر اس شراب کو کہتے تھے جو انگور، کھجور اور جو سے بنائی گئی ہو، اور رفتہ رفتہ اس کی اقسام میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب بہت ساری اقسام ہیں، اور ذرا غور سے دیکھیے گا وہ معاشرے جہاں لیگل قرار دیا گیا ہے شراب کو، وہاں کو کتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، ٹھیک۔ میسر کا لغوی معنی ہے قمار، اسی مناسبت سے قمار کو یاسر کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ یسر ہے جس کا معنی ہے آسانی اور سہولت۔ جوا کو میسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے قمار باز نہایت آسانی کے ساتھ محنت اور مشقت کے بغیر دوسروں کے مال کو ہتھیا لیتا ہے، اور یہ لفظ عربوں میں تیر اندازی والی جوا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک اونٹ خریدتے تھے وہ لوگ عرب، اسے ذبح کر کے اس کے 28 حصے کرتے تھے، پھر وہاں 10 تیر رکھتے تھے جو ان ناموں کے ساتھ موسوم ہوتے تھے: فز، توأم، رقیب، حلس، نافس، مسبل، معلا، منیح، سنیح، رگد۔ مقررہ 28 حصوں میں سے ایک حصہ
فس کے لیے، 2 حصے توام کے لیے، 3 حصے رقیب کے لیے، 4 حصے حلس کے لیے، 5 حصے نافذ کے لیے، 6 حصے مسبل کے لیے اور 7 حصے معلّہ کے لیے۔ معلّہ سب سے زیادہ مخصوص کیے جاتے تھے، ان میں سے معلّہ سب سے زیادہ حصے پاتا تھا، اور باقی 3 منی، سنی اور رگد میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ پہلے 7 تیروں میں سے جس تیر کا قرعہ جس کے نام پر نکلتا تھا وہ اس کا حقدار بنتا تھا، یعنی اونٹ کے اس حصے پہ حقدار بن جاتا تھا۔ اور وہ 3 تیر جن کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں تھا، یعنی منی، سنی اور رگد، وہ جن کے نام پر نکلتے تھے انہیں اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس قمار میں 10 افراد شریک ہوتے تھے، ان کے نام پر قرعہ اندازی ہو، کیونکہ حصے کتنے تھے؟ 10 انہوں نے 10 تیر قرار دیے تھے، 28 حصے، 28 حصوں میں 3 کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا، باقی 7 کے لیے انہوں نے، اور معلّہ کے لیے سب سے زیادہ حصے، ٹھیک۔ بس قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی، قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جن کے لیے یہ 3 آتے تھے، منی، سنی اور رگد، انہیں اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ بس اسم وہ چیز جو انسان کو خیر اور نیکی تک پہنچنے سے باز رکھتی ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو اس میں بڑا گناہ ہے، یہ خیر اور نیکی سے تمہیں باز رکھتی، کمالات سے محروم کرتی ہے، زندگی کے تمام امور میں سعادت سے روکتی ہے۔ شراب اور جوا بھی اسم ہے جو سعادت سے روکتے ہیں۔ اب شراب خوری کے مضر اثرات۔ پہلا، جسم کے لحاظ سے شراب خوری انسان کے صحت کے پورے نظام کو تباہ و برباد کرتی، اس کے مضر اثرات بدن کے جن اعضاء پر پڑتے ہیں ان کی ترتیب اور ترکیب کو متزلزل کر دیتی ہے۔ ان میں یہ سر فہرست ہیں جو متاثر ہوتے ہیں اعضاء۔ سب سے پہلا ہے معدہ، یہ جڑ ہے، ہر چیز کی جڑ ہے، آپ کی صحت اور تندرستی کی جڑ معدہ، وہی خراب کرے۔ پہلا، آنتیں، جگر، پھیپھڑے، نظام اعصاب، شریانیں، دل، حواس، آنکھیں اور قوت ذائقہ بھی ختم ہو جاتی ہے شراب کی وجہ سے۔ معنوی لحاظ سے شراب مختلف اخلاقی بیماریوں اور جرائم میں مبتلا کر دیتی ہے، جیسے بد اخلاقی، بے ادبی، بد زبانی، لوٹ مار، قتل و غارت، خیانت، بد چلنی، بے شرمی، حد کے عزت، قانون شکنی، زنا، زبردستی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ شرابی نشے کی حالت میں برائی کرنے میں ہچکچاہٹ تک محسوس نہیں کرتا، اور ناموس کو ہرگز اہمیت۔ آپ یہ ان معاشروں میں دیکھیں جہاں لیگل ہے وہاں جرائم بہت زیادہ ہے، جرائم سب سے زیادہ کہاں پایا جاتا ہے؟ امریکہ، برازیل اور انڈیا، یہ 3 ملک سر فہرست ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بیماری جو آپ دیکھیں گے وہ ہے شراب نوشی۔ بس عقلی لحاظ سے شراب خوری مکمل طور پر انسان کے قوت ادراک پر منفی اثر ڈالتی اور صحیح فکر کو کھو دیتا ہے انسان۔ بس 3 اثرات ہیں شراب سے، ایک جسمی لحاظ سے، دوسرا معنوی لحاظ سے، تیسرا عقلی لحاظ سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، عفو مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن، درگزر، بخشش، کسی چیز کے اثر کا زائل کرنا، خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ یہاں عفو سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، ایک یہاں درگزر کرنا، جو خدا کی راہ میں دیا ہے اس سے درگزر کے بارے میں سوچو، درگزر کرنے کے لیے دو، ٹھیک، یہ 2 معنی ہے۔ یہاں میانہ روی اختیار کر کے آپ خدا کی راہ میں دیں، یا جو دے رہے ہیں وہ درگزر کے لیے، ٹھیک۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم، بس بعد والی آیت میں فی الدنیا والآخرہ کا تعلق لعلکم تتفکرون سے ہے، ٹھیک۔ دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرنے سے مراد حقیقت سے آگاہ ہونا،
اور ان امور کی بابت غور و فکر کرنا جن کا تعلق دائمی اور فانی حیات سے ہے۔ روایات الکافی اور تہذیب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا خدا نے خمر کو شراب کو اس لیے حرام قرار نہیں دیا کہ اس کو شراب اور خمر کے نام سے نفرت تھی، بلکہ اس کی حرمت کا سبب ان کے نہایت برے اثرات اور نہایت برا انجام۔ چنانچہ وہ ساری چیزیں جن کا اثر اور انجام شراب کے انجام اور آثار کی مانند ہے، خمر ہے اور حرام۔ ٹھیک، تہذیب کتاب ہے تہذیب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 112 حدیث نمبر 221۔ یعقوب ابن شعیب سے ہے، امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے معصیت کے لیے گھر قرار دیا ہے، پھر گھر کا دروازہ قرار دیا ہے، پھر اس دروازے کا تالا قرار دیا ہے، پھر اس دروازے کی چابی قرار دی ہے، پس گناہ کی چابی شراب ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 403۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو اس دسترخوان پر بیٹھے جہاں شراب ہو۔ فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 268۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن خدا 4 لوگوں کی طرف نگاہ ہی نہیں کرے گا۔ پہلا، جسے ماں باپ نے آگ کر دیا ہو، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا قدر و قضا کو جھٹلانے والا، چوتھا شراب خور۔ کتاب خصال صدوق صفحہ نمبر 203۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میسر سے مراد قمار بازی ہے۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 124۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عفون سے مراد میانہ روی اور اعتدال ہے۔ بس 2 تفسیریں کر سکتے ہیں مفسرین نے، ایک اعتدال ہے، دوسرا درگزر کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔